پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی تعلقات میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے جب ایک پاکستانی مال بردار بحری جہاز کراچی سے چٹاگانگ پہنچا، جس سے دونوں ملکوں کے تجارتی روابط میں ایک نئے امکانات کا دروازہ کھلنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ 1971 کی جنگ اور قیام بنگلہ دیش کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کے درمیان ایک اہم موڑ ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کئی دہائیوں سے سرد مہری رہی ہے، خاص طور پر 1971 کی جنگ کے بعد جب بنگلہ دیش نے آزادی حاصل کی۔ تاہم حالیہ برسوں میں دونوں ممالک نے اپنے تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے دور میں پاکستان سے تعلقات میں کشیدگی رہی، لیکن ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کے زیر قیادت دونوں ممالک کے درمیان نئے روابط کے امکانات سامنے آئے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست سمندری تجارتی رابطہ تقریباً 20 سال بعد بحال ہوا ہے۔ کراچی سے چٹاگانگ کی بندرگاہ تک ایک 2300 TAU کارگو بحری جہاز بھیجا گیا ہے، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان سپلائی چین کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ اس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوگی بلکہ تجارتی لاگت میں بھی کمی آئے گی۔ پاکستان ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ اس نئی راہداری سے دونوں ملکوں کے لیے نئے کاروباری مواقع پیدا ہوں گے۔ اس پیش رفت سے پاکستان سے مال کی درآمدات میں تیزی آئے گی اور مال کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ پہلے جب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست سمندری رابطہ نہیں تھا تو مال پہنچنے میں 20 سے 25 دن لگتے تھے، جس سے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا اور کبھی کبھار مال وقت پر نہیں پہنچ پاتا تھا۔ لیکن اب اس نئی بحری راہداری سے مال کی ترسیل میں 10 دن کی کمی آئے گی، جس سے لاگت میں بھی کمی واقع ہوگی اور صارفین کو سستی مصنوعات دستیاب ہوں گی۔ اس نئے تجارتی راستے کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان کاروبار بڑھے گا اور دونوں ملکوں کو فائدہ پہنچے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی تعلقات گزشتہ چند برسوں میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ 2017 سے 2022 کے درمیان بنگلہ دیش سے پاکستان کی درآمدات میں تقریباً 1.8% اضافہ ہوا ہے، جبکہ پاکستانی ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہے۔ 2022 میں پاکستان کی بنگلہ دیش کے لیے ایکسپورٹ $838 ملین تک پہنچی، جو کہ 2017 میں $646 ملین تھی۔ پاکستان سے بنگلہ دیش مختلف قسم کے کپاس، ٹیکسٹائل، تعمیراتی مٹیریل، کیمیکلز، سبزیوں، چاول اور دیگر اشیاء درآمد کرتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کو بنگلہ دیش سے کپڑے کے ریشے، گارمنٹس اور دیگر مصنوعات حاصل ہوتی ہیں، لیکن یہ تجارت پہلے براہ راست نہیں تھی، بلکہ اکثر سری لنکا یا دبئی کے راستے ہوتی تھی۔ 2009 میں شیخ حسینہ کی حکومت نے پاکستانی مصنوعات کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستانی مصنوعات کو خصوصی چیکنگ سے گزرنا پڑتا تھا اور کبھی کبھار ان کی کلیئرنس میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ لیکن جب شیخ حسینہ کی حکومت ختم ہوئی اور عبوری حکومت قائم ہوئی تو دونوں ممالک کے تاجروں نے اس پابندی کو ہٹانے کے لیے کوششیں کیں اور ستمبر 2023 میں بنگلہ دیش نے پاکستانی مصنوعات پر سے ریڈ لسٹ کا لیبل ہٹا لیا۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے تاجروں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ نغمانہ عالمگیر ہاشمی، جو چین میں پاکستان کی سابق سفیر رہیں، ان کا کہنا تھا کہ اس خطے میں چین کے مفادات بڑھتے جا رہے ہیں اور چین نے اپنی معاشی اور تجارتی حکمت عملی کے ذریعے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری کو بھی فائدہ پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے اور وہ انڈیا کے اثر و رسوخ سے کچھ حد تک آزاد ہو رہا ہے، جس سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کو اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کھیلوں، ثقافت اور دیگر شعبوں میں تبادلے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں ممالک کو اپنے تعلقات میں تلخی سے گریز کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں مداخلت سے بچنا چاہیے۔ یہ بات واضح رہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں بہتری آئی ہے اور دونوں ممالک کے تجارتی روابط میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم اس راہداری کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کو اس سے بھرپور فائدہ پہنچ سکے۔